خیال کیا جاتا ہے کہ ابتدا میں تمام جانور ایک ہی قسم کے یا کچھ خاص قسم کے پیدا ہوئے تھے، پھر ارتقاء نے ترقی کی اور چھوٹے سے بڑے درجے پر پہنچ گئے اور ابتدائی شکل سے رفتہ رفتہ نئی نئی شکلیں اور صورتیں اختیار کی اور طرح طرح باطنی اور ظاہری تبدیلیوں سے ان میں تبدیلیاں واقع ہوئی اور یہ تبدیلیاں اب بھی جاری ہیں، یعنی ارتقاء مسلسل جاری ہے۔ اگر ہم وسیع نظری سے مطالعہ کریں، یعنی گہری نظر سے مطالعہ کریں، تو ہم پر واضح ہوتا ہے کہ محض طاقتور ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا۔ کتنے ہی دیو قامت اور خونخوار جانور اس دنیا سے فنا ہو چکے ہیں، مثلا ڈائناسور، میتھ ہاتھی وغیرہ، اس کی صرف ہڈیاں ملتی ہیں۔ 2 صدی پہلے ببر شیر شمالی ہند میں بنارس کے قرب و جوار میں پائے جاتے تھے، اب کاٹھی اوار تک موجود ہو گئے۔ اس کے باوجود گھوڑا لاکھوں سال سے ترقی کرتا ہوا اب بھی موجود ہے۔ باراسنگا اور ہرن جو انسان اور جانوروں کا نوالا بنتے تھے اب بھی پائے جاتے ہیں۔ اونٹ بھی زمانہ قدیم سے اب بھی موجود ہے۔ نظریہ ارتقاء کے مطابق جانور زمین سے اس لیے غائب ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے عرضی تبدیلیوں کے مطابق خود کو ڈال نہیں سکتے۔ حضرات محترم، اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کی علم میں بہت اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ناظرین، دنیا میں طرح طرح کے حیوانات یعنی جانور پائے جاتے ہیں، سب اپنی نوعیت میں الگ ہی نظر آتے ہیں اور ان کی انوکھی واضح ساخت یعنی بناوٹ انہیں ایک دوسرے سے بہت مختلف ظاہر کرتی ہے۔ کوئی لمبی سونڈ والا، کوئی چھوٹی سی جسامت والا جیسی چوہا، اور ان میں ہمیں کوئی مشابہت نظر نہیں آتا، لیکن ہم ان کی ساخت کا گہری نظر سے مطالعہ اگر کریں تو ان کے آپس میں اختلافات اور مشابہتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ ہاتھی اور چوہا ظاہری طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن دونوں ریڑھ کی ہڈی والے بڑے جانور ہیں۔ محققین نے اندازہ لگایا کہ زمین پر جانوروں کی 7 ملین انواع ہیں۔ جانوروں کی جسم کی لمبائی 8 مائکرو میٹر یعنی 0.0033 انچ سے لے کر تقریباً 33 میٹر یعنی 110 فٹ تک ہوتی ہے۔ ان کے ایک دوسرے اور ان کے ماحول کے ساتھ پیچیدہ ماحولیات اور تعاملات ہیں جو پیچیدہ غذا کی جال بناتے ہیں۔ جانور کا سائنسی مطالعے کو حیوانات یعنی زوالوجی کے نام سے جانا جاتا ہے اور جانوروں کی طرز عمل کا مطالعہ کو ایتالوجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تقسیم کے بارے میں کہ جانور کتنے گروپوں میں تقسیم ہوئی ہیں۔ یہ جانور اپنی بناوٹ کی وجہ سے 2 گروپوں میں تقسیم ہیں۔ کون کون سے گروپوں میں؟ ایک ریڑھ کی ہڈی والے، دوسرا جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ پہلے بتاتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی والے جانور کون کون سے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں میں ہڈیوں کا ایک مضبوط ڈھانچہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی ان میں ہڈیوں کا کوئی ڈھانچہ بھی نہیں ہوتا۔ تمام حشرات الارض میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ زمین پر سب سے پہلے بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانور پیدا ہوئے تھے۔ ریڑھ کی ہڈی والے جانور کو ان کی ساخت کے حساب سے 5 گروہ میں تقسیم کیا گیا۔ کون کون سے گروہ میں؟ اس میں نمبر 1 مچھلی، نمبر 2 جل تلیے، نمبر 3 رینگنے والے یا پیٹ کے بل چلنے والے، نمبر 4 پرندے، نمبر 5 ممالیہ یعنی دودھ پلانے والے جانور۔ اب آتے ہیں مچھلیاں۔ ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں میں سب سے پہلے مچھلیاں پیدا ہوئی اور اگلے مرحلے میں مچھلیاں پانی سے نکل کر کنارے پر آنے لگیں۔ دوسرا ہے جل تلیے۔ خشکی کے تعلق سے ان اعضاء میں رفتہ رفتہ تغیر ہوا اور ایسے جانور وجود میں آئے جو پانی اور خشکی دونوں پر رہنے لگے۔ یعنی مینڈک کی مثال لے لیں، اس کا جسم ابتدا میں مچھلی کی طرح ہوتا ہے اور پانی میں ہی سانس لیتا ہے، اور رفتہ رفتہ ان کی جسامت تبدیل ہوتی ہے اور ان کے ہاتھ اور پیر نمودار ہوتے ہیں اور وہ خشکی پر زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مچھلیوں کے خون میں حرارت نہیں ہوتی، خون کی حرارت کی جگہ ان کی جسم میں موٹی چربی کی تہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سرد پانی کا اثر ان پر نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہے رینگنے والے یا پیٹ کے بل چلنے والے جانور۔ اس کے بعد پیٹ کے بل چلنے والے جانور پیدا ہوئے۔ اس جنس کے ہاتھ پیر ہوتے نہیں ہیں یا اتنے مختصر ہوتے ہیں یعنی چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ پیٹ کے بل رینگتے معلوم ہوتے ہیں۔ جس طرح سانپ اور اژدہا کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے مگر ان کے نشانات ہوتے ہیں اور استعمال نہ ہونے کی وجہ سے یہ غائب ہو گئے ہیں۔ قدیم زمانے میں یہ زمین پر کثرت سے تھے اور پوری دنیا خوفناک قسم کے جانوروں سے بھری ہوئی تھی، اور اب یہ فنا ہو چکے، مگر کچھ چھوٹے جانور جیسے کیچوا، سانپ اور گرگٹ وغیرہ اب بھی موجود ہیں۔ ان میں دوسری خصوصیات یہ ہوتی ہے ان جانوروں کے خون میں حرارت نہیں ہوتی، اس لیے یہ سرد موسم میں سست ہو جاتے ہیں اور گرمی میں پرتیلے ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پرندے۔ ناظرین، اس کے بعد پرندے وجود میں آئے۔ ابتدائی پرندوں میں پیٹ کے بل چلنے والوں کی خصوصیات موجود تھی، وہ موجودہ پرندوں سے یکسر مختلف تھے۔ اس کے پر کی جگہ جلی جیسے کال تھی جیسے کہ چمگادڑ کی ہوتی ہے، اور ان کے 2 بڑے دانت اور دم گرگٹ کی طرح ہوتی تھی۔ نیکسٹ ہے ممالیہ یعنی دودھ پلانے والے جانور۔ ناظرین، یہ اپنی خوبیاں اور ساخت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے۔ ان سے انسان بہت سے فائدے حاصل کرتا ہے، مثلا گائے، بھینس، اونٹ اور گھوڑا وغیرہ۔ ان سے دودھ، گوشت اور سینکڑوں چیزیں حاصل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ جنگلی جانور جیسے شیر،
ہاتھی، زرافہ، بندر اور شہری جانور کتا، بلی، چوہے وغیرہ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یاد رہیے کہ سمندر، ویل اور ڈولفن بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اس لیے ان کا شمار مچھلیوں کی بجائے ممالیہ میں ہوتا ہے۔ اڑنے والے جانوروں میں چمگادڑ بھی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے پرندوں کی بجائے ممالیہ میں شمار ہوتا ہے۔ ان جانوروں میں مادہ کے تن ہوتے ہیں جن سے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ ان جانوروں میں حرارت ہوتی ہے، یہ انڈے نہیں بلکہ بچے دیتے ہیں۔ لیکن ایک قسم ایسی ہے جو اس کلیہ سے مبرہ یعنی باہر ہے، ان کے جسم میں تھوڑے بہت بال ضرور ہوتے ہیں، اور بالوں کا ہونا ان کی خاص علامت ہے۔ جن کے بدن پر بال نہیں ہوتے ان کے بھی کچھ بال ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جانور کی سینگ بھی ہوتے ہیں، ان میں بعض پر موٹے کانٹے ہوتے ہیں، مثلاً سیہ۔ اس طرح بعض جانوروں پر موٹے چٹکی بھی ہوتے ہیں، جس طرح کی پنگولین کو دیکھیں۔ دوستوں اب آتے ہیں کہ جانوروں کے مطالعے کے لیے ان کو 5 گروہ میں تقسیم کیا۔ کون کون سے 5 گروہ میں؟ نمبر 1 حصہ، نمبر 2 جنس، نمبر 3 طبقہ، نمبر 4 خاندان، نمبر 5 نوع، نمبر 6 صنف، نمبر 7 فرد۔ حصہ: ہر طبقے کے جانور بعض خصوصیات کی بنا پر طبقوں میں تقسیم ہوتے ہیں، مثلاً جگالی والے جانور، تیلے دار جانور، گوشت خور جانور۔ جنس یعنی کلاس: اس کے علاوہ ہر طبقے میں چند جنسیں ہوتی ہیں، مثلاً گوشت خور جانور، بلی کی جنس، کتے کی جنس، بالو وغیرہ۔ یہ سب جانور گوشت خور ہیں، لیکن ان میں تفریق آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے طبقہ یعنی آرڈر۔ ہر جماعت میں مختلف نوع کے جانور شامل ہوتے ہیں۔ اب بہت کچھ مشترک ہونے کے ساتھ ان میں تفریق بھی ہوتی ہے، مثلاً بلی، ببر شیر، شیر، تیندوا مختلف نوع کے جانور ہیں۔ صنف: اس طرح ایک ہی خاندان کے جانوروں میں بھی تفریق ہوتی ہے، مثلاً لگڑ بگے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کے جسم پر داریاں ہوتی ہیں اور دوسرے کے بدن پر گول یا دبے ہوتے ہیں، یہ ان کی صنف مانی جاتی ہے۔ خاندان یعنی فیملی: ایک ہی صنف کے جانوروں میں رنگ، شکل، صورت اور قد وغیرہ میں آب و ہوا اور عادتوں کی وجہ سے بھی فرق ہو جاتا ہے، یہ خاندان کہلاتے ہیں۔ فرد یعنی ویرائٹی: دنیا کا ہر جانور تغیر پذیر ہے، مگر پالتو جانوروں میں یہ تبدیلیاں جلد ہوتی ہے، کیونکہ ان مقامات کی تبدیل و خوراک اور بود و باش کی طریقے سے ان میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک ہی نسل کے بھیڑوں کو 2 علیحدہ مقامات پر علیحدہ رکھا جائے تو 50 سال میں ان میں اس قدر تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہے کہ الگ فرد کی جانور معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح اونٹوں میں 2 نسلیں وجود میں آئیں، ایک فربا جو سبکرو جو بار برادری کے کام آتے ہیں، اور لمبے دبلے پتلے جو تیز اور سواری کے کام آتے ہیں۔ یہ تقسیم قدرتی ہے، انسانی محنت کا ثمر ہے، قدرتی نہیں، کیونکہ قدرت نے جانور کو اس طرح تقسیم نہیں کیا۔ یہ ہوئی اللہ تعالیٰ کی کرشمے۔ ناظرین یہ ہم نے بتا دیے، اب آپ بتائیے کہ ان میں سے کون سا جانور پسند آیا، اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ کون سے جانور ریڑھ کی ہڈی والے ہیں اور کون سے ریڑھ کی ہڈی کے بغیر۔ دیکھتے رہیے اپنا چینل شمشال ٹی وی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔